الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق ہے جو کہ بزرگوں کا ایک دیا ہوا وظیفہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ صدوری علم۔ یہ وہ وظیفہ مجھے کسی بزرگ نے دیا تھا اور جو آج میں آپ دوستوں کو بتلا رہا ہوں کہ یہ ان بچیوں کے لیے ہے کہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا رشتہ آتا ہے تو منع کر کے چلے جاتے ہیں، یا پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے تو 2 مہینے بعد ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر رشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، لیکن اس وظیفے کی کرنے کے لیے شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے تو میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میں نے 100 مرتبہ اس کو آزمایا ہے، 100 مرتبہ، الحمدللہ کامیابی پایا ہے، بشرط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ، جو میں شرائط بتا رہا ہوں، ان شرائط کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ بس ان شرائط میں سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ دوران عمل، یعنی جب وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے تو شروع کرتے ہو وظیفہ، ایک تو کسی سے بولنا نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے وظیفے کے درمیان میں، نہ ہی بولنا ہے اور نہ ہی کسی سے کھانا پینا ہے، کوئی چیز کھانی پینی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جگہ ایک ہو، اس وظیفے کی تیسری شرط ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ لباس بھی ایک ہو، یعنی روزانہ کی بنا پر جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو لباس ایک رکھیں، وظیفہ کر کے اس لباس کو اتار دیں، پھر جب وظیفہ کرنے کا وقت ہے وضو کر کے اس لباس کو پہن لیں، یعنی لباس ایک ہونا چاہیے، سوٹ بھلے وہ کسی رنگ کا بھی ہو، لباس ایک ہونا چاہیے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وقت ایک ہو۔ پہلی شرط کہ بولنا نہیں ہے، دوسری شرط کہ کھانا پینا نہیں ہے اس وظیفے کے درمیان میں، تیسری شرط جگہ ایک ہو، چوتھی شرط لباس ایک ہونا چاہیے، پانچویں شرط کہ وقت ایک ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں اس وظیفہ کو کرنے کی، لیکن نماز کی پابندی ضروری کرنا، نماز لازمی چیز ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے۔ اور ایک اہم بات میں کرتا چلوں، یہ تو شرائط تھیں اس وظیفے کی، ایک اہم بات میں کرتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ دوستو وظائف کی اجازت میں عام دے چکا ہوں وظائف کی اجازت، اور جن شرائط کے ساتھ میں نے دی ہے وہ شرائط بھی میں نے ویڈیو میں بتائی تھی، اور اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کے نیچے ہے، ڈسکرپشن میں دیکھیں، لنک بھی لگا ہوا ہے اس ویڈیو کا، جس ویڈیو میں نے شرائط بتائی تھی، اور ہر وظیفہ کرنے کی شرائط میں نے کہا ہر وظیفہ آپ کریں اور ان شرائط کے ساتھ کریں، تو اس ویڈیو کی لنک بھی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اب وظیفہ، یہ جو شرائط میں نے بتائی ہیں ان شرائط کے ساتھ وظیفہ کریں۔ وظیفہ کرنا کس وقت ہے؟ آدھی رات کو اٹھنا ہے، تہجد کے وقت آپ جاگیں، تہجد کے وقت وضو کریں، وضو کر کے پھر ایک لباس جو مقرر کیا ہے وظیفے کے لیے وہ لباس پہنیں، اور لباس پہن کر پھر 3 سجدے کرنے ہیں، کوئی نفل کی نیت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، صرف سجدے کرنے ہیں، اور سجدوں کے اندر ہاتھ جو رکھنے ہیں وہ الٹے رکھنے اس طریقے سے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر آسمان کی طرف ہوں۔ اکثر طور پہ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو نیچے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ عمل کرنا ہے تو اس عمل کرتے وقت جو سجدہ کرنا ہے ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر آسمان کی طرف ہوں، اوپر ہاتھ
कि हथेलियां हों, और जब सजदा करे और पहले सजदे में 100 मरतबा पढ़ना है या वहाबो या वहाबो या वहाबो, यानी बड़ा एक ही लफ्ज है और बड़ा कमाल लफ्ज है, या वहाबो, यानी वो हा अलिफ हा बा पेशबू, या वहाबो 100 मरतबा एक सजदा में करना है। फिर दूसरे सजदा मुकम्मल जब 100 मरतबा हो जाए फिर उठ पड़ना है, उठकर फिर दूसरे सजदे में जाना है। तो दूसरे सजदे में भी यही तरीकाकार अपनाना है कि हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ हों, हथेलियां, और सजदे में जाएं, और सजदे में जाकर 100 मरतबा पढ़े या वहाबो या वहाबो। दूसरा सजदा मुकम्मल, अब दूसरे सजदे मुकम्मल करके जब उठना है, अब तीसरे सजदे में जाना है। तो तीसरे सजदे में जाएंगे तो फिर भी हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ हों, अगरचे हाथ की हथेलियां जमीन के ऊपर पड़ी हो जमीन के ऊपर, लेकिन हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ हों बस। तीसरे सजदे में भी या वहाब 100 मरतबा पढ़ना है। 3 सजदे मुकम्मल करके फिर 11 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ें, और फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 3 दिन ये अमल करें, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इस तरीके से आप करें, 3 दिन मुकम्मल नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये रिश्ते वाला काम मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 3 दिन करना है, लेकिन इन शराइत के साथ करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं कहता हूं कि पहली रात ही अगर ये मसला हल ना हो तो फिर कहना। ये 3 दिन मैंने इसलिए बताए हैं, अक्सर तौर पर मैं जब ये वजीफा बताता हूं, मैंने जिसको भी बताया कामयाब हुआ है, लेकिन 3 दिन में इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि रूहानियत की कमी भी होती है, काम नहीं होता, लेकिन 3 दिन मुकम्मल करें। पहले दिन भी आपका यह मसला हल हो सकता है, यह मैं गारंटी से कह रहा हूं। बहुत ही बुजुर्गों का यह मुजर्रब शुदा वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।